رسولا ان اعبدوا اللہ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی اور ایک رسول، ایک پیغمبر کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول، وہ پیغمبر آ کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ ان اعبدوا اللہ، اے دنیا میں رہنے والوں، موج مستی کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں، سنو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بھکتی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اس گاڈ کی عبادت کرو جس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب جھوٹے معبود، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی مقصد کے تحت رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ رسول آئے، اپنا کام کر کے چلے گئے۔ محمد رسول اللہ بھی دنیا کے اندر آئے، اس دھرتی کے اندر آئے، آپ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ کا بھی جنم ہوا اسی دھرتی کے اندر، اسی دنیا کے اندر، مکہ کی سرزمین میں آپ بھی پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے، محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ 40 سال کی عمر میں بنائے گئے۔ محمد ابن عبداللہ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ کی سرٹیفکیٹ دے دی، آپ کو رسول کا درجہ دیا، آپ کو پیغمبر اور رشی منی کا درجہ دیا۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تھا، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھیجا تھا، اے رسول، اے محمد ہم نے آپ سے پہلے اور بھی لوگوں کو بھیجا تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، شبھ سماچار دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا، ہم نے آپ کو لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کو دیکھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کو اٹھائیے۔ اے نبی محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ، ہم نے آپ کو یا ایھا النبی انا ارسلناک، کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں گواہی دے دیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں جن معبودان باطل کے تم عبادت کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری عقل بنائی، تمہارے ہاتھ بنائے، تمہارے پیر بنائے، تمہارے جسم بنائے، تمہاری زندگیوں میں خوشیاں جس اللہ نے دی، اس اللہ کو چھوڑ کر کے ان معبودان باطل کے تم عبادت کر رہے ہو، ان 360 مورتیوں کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ غلط ہے اور یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اس سے بڑھ کر کے، سب سے اس سے بڑھ کر کے کوئی پاپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے جب کسی صحابی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے نظر میں؟ یہ بتائیے اللہ کے رسول، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا،
ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی کو شریک بناؤ، کسی کو ساجی بناؤ، کسی کو پارٹنر بناؤ، کسی کو دینے والا بناؤ، کسی کو روزی روٹی کا مالک سمجھو، کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا سمجھو، کسی کو عزت و ذلت دینے والا سمجھو۔ سب سے بڑا پاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو تم اللہ کا درجہ دے دو۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، آج دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا درجہ کن کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی کرتا، یہ بھی کرتا ہے۔ اللہ دینے والا تو یہ بھی دینے والا ہے۔ بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، چل فلاں کے پاس، وہاں تمہیں بیٹا بیٹی مل جائے گا۔ ہاں، ارے تیری دکان میں برکت نہیں ہے، فلاں بابا سے تعویذ لے لے، تیری دکان کے اندر برکت آ جائے گی۔ اللہ کا پارٹنر لوگوں نے کئی لوگوں کو بنا کر کے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا پاپ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ سب سے بڑا پاپ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت ہو، کسی اور کو پارٹنر سمجھا جائے، کسی اور کی پوجا کی جائے، کسی اور کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، کسی سے شاہد بنا کر کے بھیجے گئے کہ وہی ذات ہے، اس اللہ کے اوپر توکل کرتے رہنا، بھروسہ کرتے رہنا، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا۔ اور اللہ کے نبی کہہ رہے میں گواہی دے رہا ہوں اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جو مختار کل ہے، وہی اللہ ہے جو تمام انسانوں کا، جنوں کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات کا رب وہی ہے۔ اسی اللہ کی عبادت کرو، بھکتی کرو، پوجا کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس دور میں محمد رسول اللہ آئے تھے اس دور کا عالم ہے۔ ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں آئی ہے، لیکن اس وقت اتنی رات کو وہ سب ساری باتیں نہیں بولوں گا، اور مجھے معلوم ہے مجھے کیا بولنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کچھ باتیں مجھے بتائی کہ مولانا یہ سب باتیں آپ بولیں۔ مہامدندکارم ناشم، محمد جس دور کے اندر آئے اس دور کے اندر اندھیرا تھا لوگوں میں۔ اندھکارم ناشم و محمد، اندھیروں کو ختم کرنے والا بنا کر کے بھیجے گئے، اندھیروں کو مٹانے والا بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کے اندھیرا کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے مورتی بنائے، اپنے ہاتھ سے بھگوان بنائے اور اسی کی عبادت کرے۔ اسی مکہ کی سرزمین کا بیان کیا جا رہا ہے، اسی خانہ کعبہ کا وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ موسیٰ اسی خانہ کعبہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی رکھی ہے، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر مریم علیہ السلام کی بھی مورتی ہے۔ اور ان مورتیوں کی پوجا اور پاٹ اور ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کرایا، اس وقت ان مورتیوں کو اسی خانہ کعبہ سے ہٹا دیا گیا، اور اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہوئے ان مورتیوں کو ختم کر رہے ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹ نہیں والا تھا، حق آ چکا ہے۔ ان مورتیوں کی